فرض کریں کہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت یا انتخابی امیدوار کا انتخابی نشان گدھا ہو، ظاہری بات ہے لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت کا ان آفیشیل جماعتی نشان گدھا ہے؟ امریکہ کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا جماعتی نشان ان آفیشیل گدھا ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کا آفیشیل جماعتی نشان ہاتھی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے لیے ان دو جانوروں کے سمبل کا استعمال کیسے شروع ہوا؟ 19ویں صدی کے آغاز میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اینڈریو جیکسن کو ان کے حریف جیک ایس یعنی گدھا کہہ کر بلاتے تھے۔ اینڈریو جیکسن نے اس تنقید کو اپناتے ہوئے اپنی انتخابی مہم میں گدھے کے خاکے کو استعمال کرنا شروع کیا، مگر اس وقت یہ نشان اتنا مین اسٹریم نہیں ہوا۔ پھر 19ویں صدی کے آخر میں 1874 میں ایک امریکی کارٹونسٹ تھامس ناسٹ نے اپنے ایک کارٹون میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے گدھے کے نشان اور ریپبلکن پارٹی کے لیے ہاتھی کے نشان کا استعمال کیا، اور اس وقت یہ کارٹون اتنا زیادہ پاپولر ہوا کہ دونوں جماعتوں نے ان نشانات کو اپنا لیا۔ اب ان دونوں نشانوں کا مطلب کیا ہے؟ ڈیموکریٹک پارٹی کے مطابق گدھا ایک سمبل ہے عاجزی کا، محنت کا، ہارڈ ورک کا، جبکہ ریپبلکن پارٹی کا کہنا ہے کہ ہاتھی ایک سمبل ہے طاقت کا اور ذہانت کا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ان جانوروں کو لے کر ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتی۔ ریپبلکن پارٹی کا کہنا ہے کہ گدھے کا مطلب ضدی پن ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ایک ضدی پارٹی ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ ہاتھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سرکس کا ہاتھی ہے، مطلب کہ اس کا طاقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ فرض کریں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت یہ کہے اور اس کا انتخابی نشان گدھا ہو یا ہاتھی ہو، اور وہ یہ کہے کہ آپ گدھے یا ہاتھی کو ووٹ دیں، تو عوام اس کے ساتھ کیا کریں گے؟